بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کاشف عباسی صاحب اکیلے نہیں ہیں، ان کو آف ایئر کیا گیا۔ حامد میر صاحب میدان میں آ گئے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ کاشف عباسی کو آف ایئر کرنا پاکستان میں غیر اعلانیہ سینسرشپ کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ اگر کاشف عباسی صاحب نے اپنے شو میں کوئی غلط بات کی تھی تو ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جانی چاہیے تھی، لیکن انہیں آف ایئر کر کے ہم سب کو پیغام دیا گیا کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اب حامد میر صاحب بھی کمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر طارق فیصل چودھری جو فارم 47 کی پیداوار ہیں، وہ پروگرام میں بیٹھے ہیں اور ان کے بیٹھے ہوئے انہوں نے کاشف عباسی کا ذکر چھیڑا اور شرمندہ کر ڈالا۔ آج ڈاکٹر صاحب نے جو آپ پروگرام میں گفتگو کی ہے، اس میں پیکا ایکٹ لگ سکتا ہے لیکن لگے گا نہیں، کیونکہ تھریٹ بھی کرتے ہیں کہ پیکا ایکٹ ہے، لگ سکتا ہے، کیونکہ بیٹھے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ پیکا ایکٹ تو ابھی نون لیگ کی ایک خاتون پر بھی لگ گیا جنہوں نے غلط خبریں شیئر کر دی تھی۔ ایسی بندوں کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے سر۔ یہ انہوں نے تمام اداروں کو رگڑا، انہوں نے تمام نظام کو رگڑا، پارلیمنٹ کو رگڑا، الیکشن کمیشن کو رگڑا، غلط اعداد و شمار دیے، لیکن ان کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہم سیاسی لوگ، کچھ نہیں ہوگا، ہم سیاسی لوگ ہیں۔ لیکن کہہ رہے ہیں رگڑا، فلاں کو رگڑا، یہ کیا وہ کیا، اس کی اجازت نہیں ہے اب، لیکن ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ بھئی آپ اس لیے نہیں کچھ کہیں گے کہ جو بیرونی آقا ہیں وہ اب دیکھ رہے ہیں، وہ اوپر آپ کے بالکل آ چکے ہیں۔ اور اس کی ایک اور مثال، گرفتاری کے ساتھ فوری رہائی ہو گئی۔ پہلے خاتون کو گرفتار کیا گیا سبق سکھانے کے لیے، وہ پھر بھی نہیں باز آتی، اور انہوں نے پھر بھی عمران خان کے نعرے لگائے ہیں۔ ایک چھوٹا سا جلسہ بھی ہو گیا، اس کی ویڈیو بھی دکھائیں گے آپ کو، پہلے یہ سنیے۔ ان کے خلاف تو پیکا ایکٹ کو تو آپ ڈوگر صاحب کے ساتھ ایسی کاروائی کریں گے جیسی کاشف عباسی کے خلاف ہوئی ہے سر؟ کہ یعنی کہ پیکا ایکٹ نہیں لگایا لیکن آف ایئر کر سر یہ پیکا ایکٹ نہیں، آفر بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، کسی بات پر وہ آف ایئر بھی نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہوگا، وہ ہو چکے کہ پیکا ایکٹ بھی نہیں لگایا لیکن آف ایئر کر دیا۔ کسی کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی لاپتہ کر دیا۔ چیف جسٹس نے میڈیا سے گفتگو کی، عدلیہ کی روایت نہیں۔ اقبال حمید الرحمان اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، صحافی ملنے گئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ عدلیہ کا کام کیسز کا فیصلہ دینا ہے، ملنا نہیں۔ ریاست علی آزاد وکلا رہنما بات کر رہے ہیں۔ پاکستان دنیا کا واحد بڑا ملک ہوگا جہاں چیف جسٹس سے IMF وفد کی ملاقات ہو۔ IMF کے مڈ لیول کے لوگوں سے چیف جسٹس کی ملاقات کرانا غلطی تھی۔ IMF نے کہا بھی تھا تو انکار کر دیتے۔ ارے واہ، ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیتے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ رجسٹرار سے ملاقات کرا دیتے، کوئی ڈیکورم رکھ لو۔ مفتاح اسماعیل بھائی، جس طرح سے 26ویں ترمیم کی ہے، جس طرح سے چیف جسٹس لگایا ہے، یہ کوئی منصور علی شاہ صاحب تو ہے نہیں، جس طرح سے دیگر ججز بھرتی کیے ہیں، پھر یہی ہوگا جہاں عوام کی بات نہیں ہوگی، جہاں پیچھے اخلاقی قوت نہیں ہوگی، 26ویں آئینی ترمیم زور زبردستی سے ہوگی، لوگوں کی سوچ کی عکاس نہیں ہوگی، جہاں آپ ادارہ خود کمزور کر دیں گے، ریاست کمزور کر دیں گے، ادارے کمزور کر دیں گے، تو پھر آپ کو کوئی بھی آ کر کہے گا ہم نے فلاں سے ملنا، اور آپ کی جرت نہیں ہو سکتی کہ آپ انکار کریں۔ IMF تو بہت بڑی چیز ہے، یہاں تو ایک فون صرف آنے کی دیر ہے اور آپ کی ایسی تیسی پھر جائے گی۔ دو الگ الگ مشنز ہیں IMF کے، ایک فائنینشیل مشن ہے جو ابھی آئے گا، اور ایک مشن جو ابھی آ چکا ہے جو کل چیف جسٹس سے ملا ہے۔ آئی تھنک کہ پاکستان کے اندر یہ شاید پاکستان دنیا کا واحد بڑا ملک ہوگا جس میں چیف جسٹس سے IMF کے مشن کی ملاقات ہو، یعنی کہ مڈ لیول IMF کے لوگ جو ادھر آتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں واحد بڑا ملک ہوگا۔ پاکستان واحد ملک ہے جہاں بہت کچھ ہو رہا ہے، واحد ملک ہے جہاں 26ویں ترمیم بھی ہو رہی ہے۔ مفتاح اسماعیل بھی اس پر چیخ اٹھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے جیسے میڈیا کو اپنی گفتگو بتائی یا معاملات بتائے، یہ بھی نہ کسٹم ہے جوڈیشری کا، نہ یوسیج ہے، نہ پریکٹس ہے، نہ ایسا ہوا ہے۔ اقبال حمید پاکستان کی تاریخ میں جو اب ہو رہا ہے کبھی بھی نہیں ہوا، اب یہ سب ہوگا۔ وکلا بھی بات کر رہے ہیں، ماہر معاشیات بھی بات کر رہے ہیں، نون لیگ کے ساتھ رہنے والے یہ بات کر رہے ہیں۔ ابھی تو بڑا کچھ ہونا ہے۔ ابھی تو میں آپ کو خبر دے دوں، خالد جمیل صاحب بیورو چیف ہیں ABN نیوز کے، نیشنل چینل ہے نیوز کا، سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے ویلاگ میں ذکر کیا ہے کہ اگلے سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے، قبل اس وقت انتخابات کی بات ہو رہی ہے، اس سال نہیں لیکن اگلے سال مارچ کی بات ہو رہی ہے، اور دو لوگوں کے نام آ رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی اور محسن نقوی۔ محسن نقوی کا نگران وزیر اعظم کے لیے پھر سے نام آ رہا ہے، اور شاہد خاقان عباسی کا یہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کچھ اس طرح کا بندہ سامنے آئے، جس طرح گرینڈ الائنس میں اب شاہد خاقان عباسی آ گئے ہیں، شاید وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ ذرا نبت الانداز میں بات کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کو قابل قبول ہوگا؟ گرینڈ الائنس کی حد تک تو لگتا ہے تحریک انصاف کو یہ بات قبول ہے کہ شاہد خاقان عباسی ہوں، اسٹیئرنگ کمیٹی کو وہ لیڈ کر رہے ہوں، ہیڈ کر رہے ہوں، لیکن محسن نقوی والا معاملہ کیا وہ مانیں گے کہ وہ نگران وزیر اعلیٰ بھی تھے، پھر وہ وزیر داخلہ بھی بن گئے، ان کے ہوتے ہوئے بڑے آپریشنز ہوئے جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، پھر بطور وزیر داخلہ بھی 26 نومبر سب کچھ، اب ان کو نگران وزیر اعظم بھی بنایا جائے، پھر وہ مانیں گے کہ پتہ نہیں کب تک رہیں گے۔ اب اصل سوال ہے کہ کیا تحریک انصاف بلکہ عمران خان قید نمبر 804 کو یہ قبول ہوگا؟ باقی تو اگلے سال الیکشن کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ خالد جمیل صاحب نے اپنے ویلاگ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ سمابیہ طاہر کی جانب سے رہا ہوتے ہی عمران خان کے حق میں نعرے بازی، لے وہ خاتون نہیں باز آ رہی، باقی کس نے باز آنا ہے؟
یہ دیکھیے آپ. اب یہ دیکھیں ان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد کچھ گھنٹوں بعد ان کی رہائی ہو گئی. یہی کام فیصل چودھری ایڈوکیٹ کے ساتھ کیا گیا. اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ عمران خان کی دونوں بہنوں کے بارے میں اتنا عرصہ ان کو عدالتوں میں دھکے کھانے پڑے, کبھی ادھر کبھی ادھر, گرفتاریاں بھی ہوئیں. اب پولیس نے آج دونوں بہنوں کو, عظما خان صاحبہ اور علیمہ خان صاحبہ, دونوں کو کہا ہے کہ جی یہ بے قصور ہیں 9 مئی کے حملوں کے حوالے سے. اب آخر پتہ لگ رہا ہے کہ بے قصور ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آئی ایم ایف ابھی ملا ہے, ابھی تو امریکہ سے کچھ آیا بھی نہیں. آئی ایم ایف کی ملاقات نہیں اثر دکھانا شروع کر دیے ہیں کہ جی خواتین کو اب گرفتار کر کے, ورنہ تو اگلی گرفتاری آپ دیکھیں نا, سلم جاوید کے ساتھ کیا ہوا, عالیہ حمزہ صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا, اور بے شمار مثالیں ہیں. اب جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں فوری رہائیاں بھی ہونے لگ گئی ہیں. حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے. چیف الیکشن کمشنر کو چلے جانا چاہیے مولانا فضل الرحمان صاحب. اب وہ ڈٹ گئے ہیں, وہ ون لائن پر آ گئے ہیں کہ اس چیف الیکشن کمشنر کو چلے جانا چاہیے. یہ حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے, یہ پارلیمنٹ بھی جعلی ہے, نئے الیکشنز ہوں اور فوری ہوں. اب جو خبر آ رہی ہے خالد جمیل صاحب کے بقول بیورو چیف ہیں ABN نیوز کے کہ جی اگلے سال الیکشن تک تو بات آ گئی ہے, لیکن اب محسن نقوی کو مانیں گے تو پھر الیکشنز ہوں گے, نہ ان کو نگران وزیر اعظم مانا گیا تو کیا پھر ڈیلے ہوں گے. یہ بھی ایک الگ بات ہے. وزارت ہوا بازی بطور الگ وزارت ختم, وزارت دفاع میں ضم کر دیا گیا. بہت خوب جی. آئی ایم ایف وفد کے ججز سے ملاقات انوکھا واقعہ ہے. لگتا ہے انہیں نظام عدل پر تحفظات ہے. فضل الرحمان صاحب بھائی پوری دنیا کو تحفظات ہے, پاکستانیوں کے تحفظات کا تو کچھ نہیں ہو رہا, لیکن دنیا کو اب تحفظات ہونے لگے ہیں, تو اب سمجھ آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے. تو فضل الرحمان صاحب کی آپ ڈائریکشن دیکھ لیجئے, وہ کھل کر میدان میں آ گئے ہیں. آرمی چیف نے کہا ہے فتنہ الخارج کو اس کی فرسودہ سوچ ملک پر کبھی بھی مسلط نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے طلبہ سے خطاب کیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں. اب تو نون لیگ کے اپنے لوگ چیخے مارنے لگے ہیں. پہلے میاں جاوید لطیف نے آج کہا کہ جی ہم پھر دفتروں میں گھسیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. یعنی انکروچمنٹ کے خلاف جو ڈرائیو ہوئی ہے اس میں وہ اپنی حکومت کے خلاف اب دھمکیاں دینے لگے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب. دوسری طرف کیا ہوا ہے, ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنڑ نے کیا کہا, سنیے ذرا. تحریک انصاف کی احتجاج کی کال آئے تو پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے ناجائز طور پر, یہ ڈپٹی اسپیکر کہہ رہا ہے. یعنی اتنا برا حال ہوا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ نون لیگ کے ہوتے ہوئے بھی اب مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کا سیٹ اپ ہوتے ہوئے بھی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اب لوگ شاید اتنی نفرت کرنے لگ گئے ہیں کہ یہ بھی ڈر گئے ہیں کہ اس نفرت کا نشانہ ہم نہ بنے. تو کہتے ہیں جی ناجائز طور پر لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے. میرے پاس بھی شکایات آئیں, ناجائز طور پر گرفتار افراد کو لاکھوں روپے لے کر رہا کر دیا جاتا ہے. ہر ضلع اور تحصیل میں ایسا ہوتا ہے. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنڑ. تو یہ بھی اب گرفتاریوں سے, ناجائز گرفتاریوں سے تنگ ہے. یہ وہی بات ہے جو ندیم افضل چند پیپلز پارٹی کا رہنما کر چکا ہے کہ عذاب ہم پر آ رہے ہیں کہ ہم گھروں میں گھس کر عورتوں اور بچوں کو ہراساں کرتے ہیں, چادر چادر کا تقدس پامال کرتے ہیں. فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں جی ان کو تو جانا ہوگا. یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے جس پر ہمارا واضح ہے, بار بار اس کی تکرار کی کیا ضرورت ہے. ہم بالکل واضح ہیں, بار بار اعادہ کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ دھاندلی کی پیداوار ہے, مینجمنٹ ہے. مسئلہ کیا ہوا ہے مولانا کے ساتھ؟ ایک تو کہتے ہیں میرے ساتھ دھوکا ہوا, لیکن 26ویں آئینی ترمیم پاس کروانے میں جو مولانا کا ہاتھ ہے وہ داغ اب کبھی نہیں دھل سکتا. اب اس لیے مولانا کی مجبوری ہے کہ وہ اس بات پر ڈٹے رہیں کہ یہ حکومت جائے, یہ الیکشن کمیشن جائے, نیا سیٹ اپ ہو, فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں, اور پھر وہ 26ویں آئینی ترمیم کو کوئی رول بیک کریں گے, تب جا کر یہ داغ دھلے گا, ورنہ یہ داغ دھل ہی نہیں سکتا. تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے. اور اڈیالہ جیل سے گرفتار پی ٹی آئی رہنما سماویہ طاہر کو ریلیز کر دیا گیا. اب یہ کہا جاتا ہے جی ریلیز کا لفظ کہ ہم نے تو گرفتار کیا نہیں تھا, یا حراست میں ہی لیا تھا, یا اس طرح کیا تھا. اور پھر کہا کیا گیا ہے جی کہ ان کو رہا کر دیا گیا. تھانہ نیو ٹاؤن پولیس نے سماویہ طاہر کی ضمانت کی تصدیق ہونے پر رہا کیا. سماویہ طاہر نے پشاور ہائی کورٹ سے 26 فروری تک ضمانت حاصل کر کی ہے, جبکہ انہیں آج اڈیالہ جیل کے باہر سے تحویل میں لیا گیا تھا. تو توہین عدالت کی بھی عادت پڑ گئی ہے. جب تک کسی کو سزا نہیں ہوگی تب تک یہ لوگ باز نہیں آئیں گے کہ اچھا جی عدالت سے بھی اگر کہیں ریلیف ملا ہوا ہے تب بھی یہ گرفتار کر لیتے ہیں. تو جناب اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو آئی ایم ایف کا پریشر ہے یہ اور کیا کیا رنگ دکھاتا ہے. ابھی تو باقی پریشرز ابھی آنے ہیں, ابھی تو آغاز ہوا ہے, آغاز, اور ابھی سے بات ہونے لگ گئی جی اگلے سال میں الیکشنز کروا دیتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.